المذنبین شفیع المذنبین رحمۃ للعالمین حضرت سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت کریں گے یا نہیں کریں گے؟ کریں گے۔ میرے آقا نے دو شفاعتیں کرنی ہیں، تو پہلی شفاعت کرنی ہے ساری خلقت کے لیے، اس میں حالین کے لیے لعنتی بھی شامل ہے۔ ظالموں، ان کے خاکے بنانے کا اعلان کرتے ہو جنہوں نے کل قیامت کے میدان میں تمہاری بھی شفاعت کر دی کہ مولا حساب کتاب پیچھے بھی تو شروع کرنے، خلقت بڑی تنگے، ذرا جلدی شروع کر دے۔ یہ جو مرزائیوں کو نوازنے والے لوگ ہیں، یہ اپنے مستقبل کا فیصلہ کریں کہ انہوں نے میدان معاشر میں کس کے حوض پہ جانا ہے، اللہ اکبر، سبحان اللہ، کس کے جھنڈے کے نیچے آنا ہے، کس کی شفاعت کے یہ امیدوار ہیں۔ مجھے بتایا گیا ابھی تھوڑی دیر پہلے کہ وہ عاطف میاں کا جو معاملہ ہے مشیر بنانے کا، حکومت نے وہ فیصلہ واپس لیا، واللہ عالم کے سب مجھے بتایا گیا فون کر کے کہ وہ معاملہ انہوں نے واپس لیا ہے، تو یہ بہتر کر یہ کرنا چاہیے، ورنہ یہ جو کئی لوگ یہاں اگر موجود ہیں، میرے بھائی، میرے باپ پڑھے لکھے لوگ، وہ کہتے ہیں بھائی اقلیت کے کوئی حقوق نہیں ہے، اسلام تو اقلیت کو حقوق دیتا ہے، عیسائیوں کو، یہودیوں کو، ہندو کو، سکھ کو، انہیں بھی تو حقوق ملنے چاہیے، فلاں عیسائی چیف جسٹس رہے، عیسائی چیف جسٹس بن سکتا ہے ملک میں؟ ایک مرزائی کسی سرکاری عہدے پر کیوں فائز نہیں ہو سکتا؟ جو ہمارے وزیر اطلاعات نے بھی یہی دلیل دی، بلکہ انہوں نے ایک زیادتی کی کہ جو لوگ یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ عاطف میاں قادیانی ہے، اس منصب پہ اسے نہیں ہونا چاہیے، یہ لوگ انتہا پسند ہیں، یہ انہوں نے زیادتی کی، یہ لفظ انہیں نہیں بولنا چاہیے، یہ انتہا پسندی نہیں ہے، یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے، یہ ایمان کا مطالبہ ہے، یہ اس میں انتہا پسندی کیسے آ گئی؟ عرض یہ ہے اقلیت کے حقوق ہیں، اقلیت کے لوگ سرکاری عہدوں پر فائز ہو سکتے ہیں، کوئی اعتراض نہیں ہے، ہندو، سکھ، عیسائی، یہودی، اقلیت کو یہ حقوق حاصل ہیں، لیکن مرزائی اپنے آپ کو غیر مسلم اقلیت ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ملک کا آئین کہتا ہے، سن 1974 میں یہ فیصلہ ہوا، اور فیصلہ بھی اللہ نے ذوالفقار علی بھٹو سے کیا، یہ تو اللہ کے فیصلے ہیں۔ کتنے کتنے حکمران اس ملک میں آئے، کسی کو توفیق نہیں ہوئی، فیصلہ بھی بھٹو صاحب کی حکومت میں ہو گیا، اور اتفاقی متفق علیہ فیصلہ ہوا سن 1974 میں۔ آئین کا حصہ ہے کہ قادیانی اور لاہوری گروپ یہ دونوں دائرہ اسلام سے خارج ہیں، یہ مسلمان نہیں ہیں۔ آئین پاکستان میں یہ لکھا گیا ہے، مرزائی اس کو نہیں مان تو یہ آئین سے غدار نہیں ہے۔ ایک آدمی پاکستان کے آئین کو نہیں مانتا، وہ کہتا ہے مجھے یہ فیصلہ منظور نہیں، میں مسلمان ہوں، اس کا مزاج بتاتا ہے، وہ کہتا ہے اصل سرکاری مسلمان نہیں۔ کیوں؟ یہ سرکاری اور غیر سرکاری کیا ہوتا ہے؟ آئین پاکستان کا مزاج بناتا ہے، وہ اس فیصلے کو نہیں مانتا۔ جو آدمی پاکستان کے آئین کو تسلیم
کیا اس آدمی کو کسی حکومتی عہدے پر فائز ہونا چاہیے؟ نہیں ہونا چاہیے. مرزائیوں کو کہو پہلے اس آئین کے فیصلے کو تسلیم کرو، اپنے آپ کو غیر مسلم مانو، پھر آؤ سرکاری کسی عہدے پر آئین اجازت دیتا ہے اس کے مطابق آئیں، ہم مسلمانوں کو کوئی اعتراض نہیں، بالکل اعتراض نہیں. عیسائی چیف جسٹس بن گئے، کوئی اعتراض نہیں، اس لیے کہ عیسائی اپنے آپ کو مسلمان آپ ایک بات کریں، ایک یہودی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مان، تورات کو اللہ کی کتاب مان، وہ حضرت عیسیٰ کو بھی ماننے لگا اور انجیل کو بھی ماننے لگا. حضرت موسیٰ کی تکذیب نہیں کی اس نے، حضرت موسیٰ کو نہیں جھٹلا رہا، انہیں بدستور مانتا ہے، لیکن حضرت عیسیٰ کو بھی مانتا ہے. اسے عیسائی کہلانے کا حق ہے نا؟ ہے، اسے عیسائی کہلانے کا حق ہے. اور اگر وہ یہ کہے کہ مجھے یہودی بھی مانو، تو کیا یہودی اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں؟ یہودی کہیں گے کہ تو یہودی ہے، وہ کہیں گے تو نے حضرت موسیٰ کے بعد ایک اور نبی کو مانا، لہذا اب تو یہودی نہیں. ایک بندہ ہے حضرت عیسیٰ کو بھی مانتا ہے، حضرت موسیٰ کو بھی مانتا ہے، وہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کلمہ پڑھتا ہے، قرآن کو مانتا ہے، مسلمان ہو گیا. حضرت عیسیٰ کی تکذیب نہیں کی اس نے. کیوں بھائی مسلمانوں تم حضرت عیسیٰ کو نہیں مانتے ہو، انجیل کو نہیں مانتے ہو، اللہ کی کتاب مانتے ہو، حضرت عیسیٰ کو مانتے ہو، صاحب معجزات مانتے ہو. پھر اگر میں کہوں مجھے عیسائی مانو، عیسائی مانتے؟ عیسائی مانیں گے؟ عیسائی کہیں گے نہیں، تو نے حضرت عیسیٰ کے بعد ایک اور نبی کو مانا، لہذا تجھے عیسائی کہلانے کا کوئی حق نہیں ہے. میں کہتا ہوں اسی طرح میرے نبی کے بعد اگر کسی نے مرزا غلام محمد قادیانی کو نبی مانا، اسے مسلمان کہلانے کا حق حاصل ہو. وہ اپنا کوئی اور نام رکھے، اس نے نیا نبی منتخب کیا ہے. ایک عورت کے دو شوہر ہو سکتے ہیں، اور ہو سکتے ہیں یار پہلے او پھر او، پہلے وہ تھا ہوں اے میں، ہو سکتے ہیں اس سے بھی اولاد تھی، اس سے بھی وہ بھی حلالی یہ بھی حلالی. اور اگر وہ کہے میرے وہی دو شوہر نے وہ بھی اولاد کس کی ہوئی، اولاد تو حرام کی ہوئی کہ وہ بھی میرا شوہر ہے یہ بھی میرا شوہر ہے. امت ایک نبی دو، کیوں؟ اس امت کا نبی بھی ایک ہوگا، پہلوں کو مانے گا ضرور لیکن ان کی شریعتوں پہ عمل نہیں کرے. میرے نبی نے جو حجۃ الوداع میں خطبہ دیا، خدا کی قسم بندہ حیران ہوتا ہے. میرے نبی نے کہاں سے شروع کیا؟ ایھا الناس ان ربکم واحد وان اباکم واحد وان نبیکم واحد. یہ میرے نبی، تمہارا رب ایک ہے، تمہارا باپ ایک ہے، تمہارا نبی ایک ہے. آگے میرے نبی نے کہا کہ تمہارا نبی ایک ہے، اس کے بعد کوئی نبی نہیں، اس کے بعد یہ اہل علم کو سمجھایا، اہل علم کو سمجھایا. جنہیں کوئی علم والے لوگ نے ان کو سمجھایا کہ نبی پاک کی نبوت ختم ہو گئی ہے،
آج کے بعد کوئی نبی نہیں تے جدہ نو کیے سمجھا ہے وہ جڑا الف نو